الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد باب اذا تصارع قوم في اليمين جب لوگ قسم کھانے میں ہر کوئی جلدی کرے تو قسم کس سے لی جائے گی؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا اسحاق بن نصر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا معمر نے حمام سے ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی قوم الیمین، آپ نے ایک قوم پر قسم کو پیش کیا، فاسرعوا، انہوں نے جلدی کی اس میں، فامر ان یسہم بینہم فی الیمین ایہم یحلف، آپ نے حکم دیا کہ ان کے درمیان قرعہ ڈالا جائے کون ان میں سے قسم اٹھائے گا۔ اس باب اور حدیث کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر قسم بن گئی کہ تم قسم کھاؤ، گواہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم قسم کھاؤ۔ آگے سے قسم کھانے کے لیے کئی بندے تیار ہو گئے، ایک کہتا میں قسم کھاتا ہوں، دوسرا کہتا میں کھاتا ہوں۔ اب ان میں سے کس سے قسم لی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت کے اندر جب ایک چیز کی قسم کئی لوگوں پر بنتی ہو اور کھانی ان میں سے کسی ایک نے ہو اور سب کے سب قسم کھانے کے لیے تیار ہو جائے تو اس طرح کرو، پرچیوں پہ نام لکھ کے پرچیاں ڈالو، جس کے نام کی پرچی نکل آئے اس سے قسم لے لو۔ یا دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے، اس کے دو بندے مدعی ہیں اور کسی کے پاس دلیل نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب چیز کی دلیل نہ ہو تو پھر قسم پر بات جاتی ہے۔ دو بندے ہیں، دونوں دعوے دار ہیں ایک چیز کے، اور کسی کے پاس دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز میری ہونے کی دلیل کیا ہے، تو شریعت وہاں بھی کہتی ہے کہ اب ان دونوں کے نام کی پرچی ڈالو، جس کے نام کی پرچی نکل آئے اس سے تم قسم لے لو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب قسم کھانے کے لیے دونوں بندے تیار ہو جائیں یا کئی بندے تیار ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر عام قاعدہ یہی ہے کہ قسم صرف اور صرف ایک بندے سے لی جائے گی، یعنی کہ جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے مدعا علیہ وہ قسم دے گا۔ لیکن اگر کئی بندے تیار ہو جاتے ہیں یا دلیل کسی کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورتوں میں پرچیاں لکھ کے ڈالی جائیں گی، جس کا نام نکلے گا اس سے قسم لی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر معمولات کے اندر اس طریقے کو اپنایا کرتے تھے۔ بیویوں کے درمیان بھی آپ ساتھ اپنے سفر میں کس کو لے کر جائیں گے؟ آپ پرچی پر نام لکھتے سب کا، مختلف پرچیوں پر، جس کے نام کی پرچی نکل آتی اس کو ساتھ لے جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو اس باب میں امام بخاری یہی بتانا چاہتے ہیں کہ قسم کھانے والے جب کئی ہو جائیں اور ان سب کی قسم بنتی ہو، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مدعی کہتا میں قسم کھاتا ہوں، مدعی کی قسم اس وقت تک نہیں بنتی جب تک اس کے پاس گواہ ہے، جب گواہ نہ ہو پھر قسم کے بارے میں سوچا جائے گا، پھر مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ لیکن اگر ایک چیز کے دو مدعی ہیں، دو دعوے دار ہیں، ایک کہتا میری ہے دوسرا کہتا میری ہے اور کسی کا بھی قبضہ نہیں ہے، یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ایک چیز میں جھگڑا ہے، وہ چیز جس کے قبضے میں ہے نا وہ وقتی طور پر اس کا مالک تصور کیا جا رہا ہے، اور دوسرا بندہ جو اس کے خلاف دعویٰ دائر کرے گا وہ مدعی ہوگا۔ لیکن اگر ایک چیز کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے، دو فریقوں میں سے، اور دونوں ہی اس کے دعوے دار ہیں، یہاں پر دونوں مدعی ہیں، لیکن اگر ایک کے قبضے میں ہے دوسرے کے قبضے میں نہیں ہے تو جس کے قبضے میں ہے وہ مدعا علیہ ہے اور جو دعویٰ کر رہا ہے وہ مدعی ہے۔ یہ ہے اس میں کچھ وضاحت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی، آپ نے کہا کہ ان پر قسم ڈالو، وہ ساری قوم قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی، قسم ان میں سے ایک بندے سے لینی تھی۔ آپ نے کہا اس طرح کرو، ان کے نام کی پرچیاں ڈالو، جس کے نام کی پرچی نکلے اس سے تم قسم لے لو۔ باب قول اللہ عز وجل، یہ اللہ عز وجل کے اس فرمان کی تفسیر میں یہ باب ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ
جو اللہ کے وعدوں کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسحاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یزید بن ہارون نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عوام نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابراہیم ابو اسماعیل السکسکی نے، انہوں نے سنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما کو، وہ کہہ رہے تھے اقام رجل سلعتہ، ایک آدمی نے اپنا سودا بیچنے کے لیے لگایا، فحلف باللہ، اس نے اللہ کی قسم کھائی، لقد اعطی بہا ما لم یعطیہا، اسے اس پر وہ ریٹ دیا جا رہا تھا جو وہ اس کو نہیں دے رہا، بہت زیادہ ریٹ دیا جا رہا تھا، اس نے اس کو نہیں دیا۔ فنزلت، پس یہ آیت اتر پڑی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وقال ابن ابی اوفا الناجش آکل الربا خائن، ناجش جو ہوتا ہے یہ سود خور ہوتا ہے اور یہ خائن ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک بندہ سودا بیچ رہا تھا، اس کے پاس ایک گاہک آیا، اس نے کہا اتنے پیسے لو اور سودا دے دو، اس نے کہا جا، اللہ کی قسم اس سے پہلے مجھے اتنے مل رہے تھے تو میں نے نہیں دیا، تو اب میں تجھے کیسے دے دوں؟ حالانکہ وہ جھوٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ساری آیت اس موقع پر اتری۔ اور آگے عبداللہ بن ابی اوفا کہا کرتے تھے بولی چڑھانے والا سود خور ہوتا ہے۔ بولی چڑھانے والا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کی بولی لگ رہی ہے، بھائی اس کے کون پیسے زیادہ دے گا؟ ایک بندہ کہتا ہے 30، ایک بندہ کہتا ہے 31، 32، 33۔ یہ طریقہ یہاں تک جائز ہے، لیکن ان میں خیانت یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ کا اپنا ایک بندہ درمیان میں کھڑا ہوتا ہے جس کا کام سودا خریدنا نہیں ہوتا، صرف ریٹ اوپر لے کے جانا۔ مطلب جہاں پر بولی رکنے لگے گی نا 35، وہ کہے گا 40، اور پھر بولی آگے چلائے گا، ہاں بھی 40، وہ کہے گا 41، 42، اور تھوڑی دیر بعد، یعنی کہ اس نے ہر سودے کو تھوڑا تھوڑا اوپر کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الناجش، بولی چڑھانے والا۔ تو ابن ابی اوفا کہتے ہیں یہ سود خور ہے، یہ سود خور ہے آدمی، اور یہ خیانت ہے۔ اس کی ویسے تفسیر پیچھے کتاب البیوع کے اندر گزر چکی ہے، لیکن یہ بولی چڑھانے والا وہ ہوتا ہے جو سودا لینے والا نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف ریٹ اوپر کر دینا، تو یہ خائن ہے اور سود خور ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا بشر بن خالد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن جعفر نے شعبہ سے، وہ سلیمان سے، وہ ابو وائل سے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی سے آپ نے فرمایا من حلف علی یمین کاذبہ، جس نے کسی قسم پر جھوٹے ہوتے ہوئے قسم کھائی، لیقتطع مال الرجل، تاکہ وہ کسی آدمی کا مال کاٹ کے لے جائے، او قال اخیہ، اپنے بھائی کا مال، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ کو ملے گا، اللہ اس پہ سخت غصہ میں ہوگا۔ وانزل، اور اللہ نے یہ آیت اتار دی، تصدیق ذالک فی القرآن، اس کی تصدیق قرآن میں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی قولہ عذاب علیم، فلاقینی الاشعث، مجھے اشعث ملے، فقال ما حدثکم عبداللہ اليوم، آج عبداللہ بن مسعود نے تمہیں کیا بیان کیا؟ قلت کذا و کذا، میں نے کہا یہ، قال فی انذرت، میرے بارے میں اتاری گئی۔ اس آیت کے دو شان نزول ہیں۔ ایک شان نزول وہ ہے جو عبداللہ بن ابی اوفا نے بیان کیا کہ ایک بندہ سودا بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے اس کا اتنا اتنا بھاؤ مل رہا تھا، اور دوسرا شان نزول وہ واقعہ ہے جو اشعث کا تھا کہ ان کا اور یہودی کا جھگڑا ہوا، جو پیچھے کل حدیث آپ نے سنی پرسوں۔ تو بعض دفعہ ایک آیت کے کئی شان نزول ہوتے ہیں، مثلا کئی واقعات ہوئے، ان واقعات کے ہونے کے بعد آیت اتری۔ اب جو بھی واقعہ اس آیت کے موافق ہوتا ہے نا، صحابی کہہ دیتا ہے یہ اس کے بارے میں اترا، یہ اس کے بارے میں اترا، وہ ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں کیونکہ وہ مجموعی طور پر سارے واقعات جمع ہوئے تو وہ آیت اتری۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
خلاصتاً ان حدیثوں میں جھوٹی قسم کھانے کی مذمت ہے، تاکہ کوئی بندہ کسی کا مال قبضے میں کر جائے، سمیٹ جائے، اس کی خاطر جھوٹی قسم کھانا اس کی ممانت ہے۔ آج اکثر وراثت کے اندر اور اکثر کاروبار کے اندر ایسے ہو رہا ہے، بہنوں کو حصہ نہ دینے کے لیے، کاروبار کے اندر دھوکہ کرنے کے لیے دوسرے کے مال کو غصب کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں 4 عذابوں کا ذکر ہے۔ اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ معاف کرے گا، اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2674، 75 اور 76، 77۔